ناظرین گرامی، ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی ہو، اپنی زندگی کو لغویات سے محفوظ رکھتا آیا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانی آفتوں میں مبتلا کر کے بھی آزمایا ہو، اور پھر ایک دن اس کی موت کا وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت اس کے ساتھ کچھ ایسا کرتا ہے کہ جس کو سن کر آپ تمام کو بڑی حیرت ہوگی، اور یہ سب سننے کے بعد آپ تمام کو ایک درس حیات ضرور ملے گا۔ واقعہ کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں۔ واقعہ کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ معزز احباب گرامی، اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے فرماتا ہے کہ تو میرے دوست کے پاس جا، میں نے اسے آسمانی سختی سے ہر طرح آزما لیا ہے، ہر ایک حالت میں اسے اپنی خوشی میں خوش پایا، تو جا اور اسے میرے پاس لے آ کہ میں اسے ہر طرح کا آرام و عیش دوں۔ ملک الموت اپنے ساتھ 500 فرشتوں کو لے کر چلتا ہے، ان کے پاس جنتی کفن، وہاں کی خوشبو اور ریحان کے خوشے ہوتے ہیں، جس کے سر پر 20 رنگ ہوتے ہیں، ہر رنگ کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے، سفید ریشمی کپڑے میں اعلیٰ مشک با تکلف لپٹی ہوتی ہے۔ یہ تمام فرشتے آتے ہیں، ملک الموت تو اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور باقی تمام فرشتے اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ جو کچھ جنتی تحفہ ہے وہ اس کے اعضاء پر رکھ دیا جاتا ہے، اور سفید ریشم اور مشک اس کی ٹھوڑی تلے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی روح کبھی جنتی پھولوں سے، کبھی جنتی لباسوں سے، کبھی جنتی پھلوں سے اس طرح بہلائی جاتی ہے جیسے روتے ہوئے بچے کو بہلایا جاتا ہے۔ اس وقت اس کی حوریں ہنس ہنس کر اس کی چاہت کرتی ہیں۔ روح ان تمام مناظر کو دیکھ کر بہت جلد جسمانی قید سے نکل جانے کا قصد کرتی ہے۔ ملک الموت فرماتا ہے، ہاں اے پاک روح، بغیر کانٹے کی بیریوں کی طرف اور لدے ہوئے کیلوں کی طرف اور لمبی لمبی چھاؤں کی طرف اور پانی کے جھرنوں کی طرف چل۔ واللہ ماں جس قدر بچے پر مہربان ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ملک الموت اس پر شفقت و رحمت کرتا ہے، اس لیے کہ اسے علم ہے کہ یہ محبوب خدا ہے، اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو میری اللہ کی ناراضگی مجھ پر ہوگی۔ لہذا ملک الموت اس طرح اس روح کو اس جسم سے الگ کرتا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال۔ ملک الموت کے روح کو قبض کرتے ہی روح جسم سے کہتی ہے کہ اللہ عز و جل تجھے جزائے خیر دے، تو اللہ کی اطاعت کی طرف جلدی کرنے والا اور اللہ کی معصیت سے دیر کرنے والا تھا، تو نے آپ بھی نجات پائی اور مجھے بھی نجات دلوائی۔ جسم بھی روح کو ایسا ہی جواب دیتا ہے۔ زمین کے وہ تمام حصے جن پر وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کے مرنے سے 40 دن تک روتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آسمان کے وہ کل دروازے جس سے اس کے نیک اعمال چڑھتے تھے، جن سے اس کی روزیاں اترتی تھیں، اس پر روتے ہیں۔
उसी वक्त वो 500 फरिश्ते उस जिस्म के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, उसको नहलाने में शामिल रहते हैं। इंसान उसकी करवट बदले इससे पहले खुद फरिश्ते बदल देते हैं। उसे नहलाकर इंसानी कफन से पहले अपने साथ लाया हुआ कफन पहना देते हैं। उनकी खुशबू से पहले अपनी खुशबू लगा देते हैं। उसके घर के दरवाजे से लेकर उसकी कब्र तक 2 रुख सफ़े बांध कर खड़े हो जाते हैं, उसके लिए इस्तग़फ़ार करने लगते हैं। उस वक़्त शैतान इस जोर से रंज के साथ चीखता है कि उसके जिस्म की हड्डियां टूट जाती हैं और वो कहता है कि मेरे लश्करियों, तुम बर्बाद हो जाओ। हाय, ये तुम्हारे हाथों से कैसे बच गया? उसके लश्करी जवाब देते हैं कि ये तो मासूम था। जब उसकी रूह को लेकर मलकुल मौत चढ़ता है तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को लेकर उसका इस्तकबाल करते हैं। हर एक उसे जुदागाना बशारते खुदाबंदी सुनाता है, यहाँ तक कि उसकी रूह अर्शे खुदा के पास पहुँचती है। वहाँ जाते ही सजदे में गिर पड़ती है। उसी वक़्त जनाबे बारी ताला का इरशाद होता है कि मेरे बंदे की रूह को बगैर कांटों की बेरियों में और तैबा तह केलों के दरख्तों में और लंबे सायों में और बहते पानियों में जगह दो। फिर जब उसे कब्र में रखा जाता है तो दाईं तरफ नमाज खड़ी हो जाती है, बाईं जानिब रोजा खड़ा हो जाता है, सर की तरफ कुरान आ जाता है। नमाजों को चल कर जाना पैरों की तरफ होता है। एक किनारे सब्र खड़ा हो जाता है। अजाब की एक गर्द लपकती आती है, लेकिन दाईं जानिब से नमाज उसे रोक देती है कि ये हमेशा चौकन्ना रहा। अब इस कब्र में आकर जरा राहत पाई। वो बाईं तरफ से आती है, यहाँ से रोजा यही कहकर उसे आने नहीं देता। सरहाने से आती है, यहाँ से कुरान और जिक्र यही कहकर आड़े आ जाते हैं। वो पैरों की तरफ से आती है, यहाँ से उसका नमाजों के लिए चल कर जाना उसे रोक देता है। गर्ज चारों तरफ से महबूब के लिए रोक हो जाती है और अजाब को कहीं से राह नहीं मिलती। वो वापस चला जाता है। उस वक़्त सब्र कहता है कि मैं देख रहा था कि अगर तुमसे ही ये अजाब दफा हो जाए तो मुझे बोलने की क्या जरूरत, वरना मैं भी इसकी हिमायत करता। अब मैं पुल सिरात पर और मीज़ान के वक़्त इसके काम आऊंगा। अब 2 फरिश्ते भेजे जाते हैं, एक को नकीर कहा जाता है और दूसरे को मुनकर। ये उचक ले जाने वाली बिजली जैसे होते हैं, इनके दांत स्याह जैसे होते हैं, इनके सांस से शोले निकलते हैं, इनके बाल पैरों तले लटके होते हैं, इनके दोनों कंधों के दरमियान इतनी मसाफत होती है, इनके दिल नरमी और रहमत से बिल्कुल खाली होते हैं। इनमें से हर एक के साथ में हथौड़े होते हैं कि अगर कबीला रबिया और कबीला मजर जमा होकर उन हथौड़ों को उठाना चाहें तो नामुमकिन है। वो आते ही इसे कहते हैं उठ बैठ। ये उठकर सीधी तरह बैठ जाता है। इसका कफन इसके पहलू पर आ जाता है। वो इससे पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम से रहा ना गया। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे डरावने फरिश्तों को कौन जवाब देगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान करीम की तिलावत फरमाई और फरमाया वो बेझिझक जवाब देता है कि मेरा अल्लाह एक है और मेरा दीन इस्लाम है।
جو فرشتوں کا بھی دین ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح جواب دیے، اب تو وہ اس کے لیے اس کی قبر کو اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے سر کی طرف سے، اس کے پاؤں کی طرف سے 40 ہاتھ کشادہ کر دیتے ہیں۔ وہ 200 ہاتھ کی وسعت کر دیتے ہیں اور 40 ہاتھ کا احاطہ کر دیتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ اپنی نظریں اوپر اٹھا۔ یہ دیکھتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے دوست، چونکہ تو نے خدا کی بات مان لی ہے، تیری منزل یہ ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس وقت جو سرور و راحت اس کے دل کو ہوتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے اب اپنے نیچے دیکھ۔ یہ دیکھتا ہے کہ جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ، اس سے اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے نجات بخشی۔ پھر تو اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ خوشی عبدالآباد تک ہٹتی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے لیے 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں، جہاں سے باد صبا کی لپٹیں خوشبو اور ٹھنڈک کے ساتھ آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو اس خواب گاہ سے قیامت کے قائم ہو جانے پر اٹھائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔